اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم ہر ایک ویڈیو میں خلاصۃ النحو کے ہر سبق کی تمرین نمبر 3 کو حل کریں گے، جو کہ کچھ طلباء کرام کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اسے سبق کے ساتھ ساتھ حل کرتے رہیں گے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی تمرین ہے وہ ہے مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے۔ اب دیکھیں مفرد کیا ہوتا ہے؟ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ موضوع لفظ یعنی جس کا معنی ہو تو اسے کہیں گے مفرد، ایک سے زائد آ جائے تو اسے مرکب کہہ دیں گے۔ اب دیکھیں الحیاء، یہ کیا ہے؟ مفرد ہے کیونکہ ایک ہے۔ رسولنا، رسولنا یعنی ہمارے رسول، تو یہ دو ہیں، دکھنے میں ایک لگ رہے پر یہ کیا دو ہیں مفرد لفظ، تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا، کیونکہ ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ تو رسولنا کیا مرکب ہے۔ الرجاء یہ مفرد ہے۔ رب العالمین یہ مرکب ہے کہ عالمین کا رب۔ الصدق یہ بھی مفرد ہے۔ عبد مؤمن یہ مرکب ہے کیونکہ ایک سے زائد ہے موضوع الفاظ۔ الامانۃ یہ مفرد ہے۔ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی یہ بھی کیا مرکب ہے کیونکہ ایک سے زائد موضوع الفاظ ہے یہ۔ الصوم جنۃ ایک سے زائد موضوع الفاظ ہے تو یہ بھی مرکب ہے۔ الایمان ایک ہے مفرد ہے۔ الصلاۃ نور المقونی ایک سے زائد ہے 3 ہے تو یہ کیا مرکب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر تو یہ تو 2 3 سے زائد بھی ہے تو یہ کیا یہ بھی مرکب ہے کیونکہ تمام کے تمام اس میں اکثر موضوع الفاظ ہے۔ یہ مرکب ناقص و مرکب تام الگ الگ کیجیے۔ اب دیکھیں جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ایسا جملہ ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا کہ جس میں بات مکمل نہیں ہو رہی تو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، ایک یہ پہچان ہے۔ دوسری یہ کہ مضاف الیہ یہ بھی مرکب ناقص ہوتا ہے، اور موصوف صفت یہ بھی مرکب ناقص ہوتا ہے۔ مرکب بنائی یہ بھی مرکب ناقص ہوتا ہے۔ مرکب مزاجی یہ بھی مرکب ناقص ہوتا ہے۔ الدعاء مخ العبادتی دعا عبادت کا مغز ہے، پوری بات مکمل ہو رہی ہے تو یہ کیا مرکب تام ہے۔ الطہور شطر الایمان پوری بات مکمل ہو رہی ہے تو یہ بھی مرکب تام ہے۔ حقوق الوالدین کبیرۃ اس میں بات مکمل ہو رہی ہے تو یہ بھی مرکب تام ہے۔ الیمین الغموس جھوٹی قسم ناقص ہے۔ دیکھو میں نے جس طرح ایک پہچان بتائی، جھوٹی قسم تو ہے پر یہ کیا اس میں کیا موصوف صفت ہے، موصوف صفت مرکب ناقص ہی بنتے ہیں تو مرکب ناقص ہے۔ المؤمن مراۃ المؤمن مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے تو یہ مرکب تام ہے۔ سید القوم خادمہم قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے تو یہ بھی مرکب تام ہے کیونکہ بات پوری مکمل ہو رہی ہے، پورا جملہ ہو رہا ہے۔ طلب العلم فریدۃ اس میں بات مکمل ہو رہی ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم اس میں بات مکمل ہو رہی ہے، یہ بھی مرکب تام ہے۔ امۃ مؤمنۃ یہ موصوف صفت ہے اور موصوف صفت مرکب توصیف مرکب ناقص بنتا ہے۔ لا يدخل الجنۃ قاطع اس میں بات مکمل ہو رہی ہے، مرکب تام ہے۔ العلم النافع یہ کیا مرکب ناقص ہے کیونکہ یہ بھی موصوف صفت ہے۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام یہ پورا جملہ ہے، اس میں پوری بات مکمل ہو رہی ہے تو اسے کہیں گے مرکب تام۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل اب اگلے لیسن میں ملیں گے۔ اس سبق کو آپ نے لازمی طور پر یاد کرنا، سبق تو یاد کر لیا پر یہ کیا تیسری تمرین میں مشکلی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جب اس کو آپ سنیں گے اور پھر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل تیسری تمرین میں آپ کی جو مشکلات ہیں وہ مکمل ختم ہو جائیں گی۔